وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری صورت ہے، اور ظاہری بات ہے یہ صورتیں بطور تمثیل میں نے منتخب کی تھی۔ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کورسوں میں شاید ہم نہیں سیکھ چکے، وہ زیادہ نہیں ہیں، اکا دکا ہیں، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ سیکھیں گے۔ اس میں سے آپ کو ایک کوشش یہ کرنی ہے، آپ خود بھی دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ کو سیکھنا ضروری ہے، تو آپ بھی نشاندہی کریں تاکہ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے اسباق یا ویڈیوز آ جائیں تو اس میں ہم خصوصاً ان چیزوں کو نمایاں کریں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہ ہمیں صحیح سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور تب تک آپ ہماری یہ ویڈیوز سیکھیں، سمجھیں، سنیں، دوستوں کو سنائیں۔ تو آج جو صورت ہے النصر، نصر مدد کو کہتے ہیں، نصرت اردو میں۔ تو سب سے پہلے اذا، اذا کا مطلب جب، اذ بھی جب اور اذا بھی جب۔ دیکھیں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، کتنی مرتبہ ہیں، اذا بھی بہت مرتبہ ہے۔ تو اذ بھی جب اور اذا بھی جب، جا آیا یا آئی، نصر اللہ اللہ کی نصرت۔ تو اذا جب بھی، اب جا کیونکہ ماضی ہے لیکن اذا آ گیا جس کی وجہ سے بعد میں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اذا جب جا آیا، اب کیونکہ نصرت مؤنث ہے جس کی وجہ سے ترجمہ مؤنث کا کرنا پڑے گا، تو آئی نصر اللہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی، وہ اور رأیت تو دیکھے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا رأی دیکھنا، خیال کرنا، دماغ کے حساب سے دیکھنا، تو عموماً کبھی کبھی اس کے الف اور یا گر جاتے ہیں، لیکن یہاں الف اور یا بھی ہیں۔ تو طے کا مطلب تو ایک مرد سمیت، تو نے سنا، تو رأیت تو دیکھے گا، یعنی جب وہ چیز آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ورأیت اور تو دیکھے گا۔ ویسے رأیت تو نے دیکھا، ماضی کا ترجمہ، لیکن ظاہری بات ہے جب شروع میں اذا آ گیا جب، تو ترجمہ بھی بعد کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ تو ورأیت اور تو دیکھے گا الناس لوگوں کو، یدخلون وہ سب کیا ہوں گے، داخل ہوں گے، یا سے وہ واؤن سے سب بیچ میں دخل، وہ سب داخل ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، افواج فوج در فوج، فوج اس کی جمع افواج۔ اس کے بعد ہے پس سبح، جسے ہم نے پڑھا تھا کہ نزلہ وہ ایک نازل ہوا، اور نزلہ اس نے نازل کیا۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، عموماً اس طرح کے الفاظ جس میں آخری لفظ پر جزم ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو، اور گویا کہ ایسا لگتا ہو جیسے آرڈر ہے، سبح، تو یہ بھی ایک آرڈر ہے،
ایک ہم نے تو آرڈر وہ پڑھا تھا کہ الف کے بعد دوسرے لفظ پر پیش ہو، یا زبر ہو یا زیر ہو، تو اس میں آرڈر ہوتا ہے۔ دوسرا ہم یہ اصول پڑھ رہے ہیں کہ عموماً اس طرح کے الفاظوں میں آرڈر ہوتا ہے۔ سبح تسبیح بیان کر، علم سکھا، نزل نازل کر، یا انزل اتار، انزل اس نے اتارا، اور انزل اتار دے، انزلو تم سب اتارو، تو اس میں بھی آرڈر ہے۔ سبح تسبیح بیان کر، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو، بحمد حمد کے ساتھ، رب کا کس کے؟ تیرے رب کے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ اور استغفر، دیکھیں گویا کہ آرڈر آ گیا، مغفرت طلب کر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الف سین اور تا، یعنی ماضی میں تو الف سین اور تا آئے گا، اور مضارع میں ظاہری بات الف کی جگہ یا تا نون اور اس کا اپنا الف آئے گا، تو اس میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ غفر اس نے معاف کیا، استغفر اس نے مغفرت کو طلب کیا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں استغفار کرنا، تو استغفر ہوتا تو اس نے مغفرت کو طلب کیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں آخری پہ جو لفظ ہے را، اس سے پہلے زیر ہے اور آخری لفظ پر جزم ہے، وہی میں نے جس طرح سبح کی طرح ہم نے پڑھا تھا، اس میں آرڈر ہوتا ہے۔ تو واستغفر اور مغفرت طلب کر، ہو اس سے، کس سے؟ اپنے رب سے۔ انہو ان بے شک ہو، ان بھی بے شک اور ان بھی بے شک، انہو بے شک وہ، کانا ہے، کانا بہت مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، کانا تھا، اور کبھی کبھی کانا کا الف گر جاتا ہے، تو کانا یکون، اب الف کی جگہ واو ہو گیا، یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تکون تو ہوتا ہے، اور کبھی کبھی واو یا الف گر جاتا ہے، کبھی کن بھی آ جاتا ہے، اس طرح۔ تو انہو بے شک وہ، کانا تھا یا ہے، توابا توبہ کو قبول کرنے والا، تواب جسے غفار قہار اس میں مبالغہ ہے، غفار مغفرت کرنے والا، بار بار مغفرت کرنے والا، تو توابا بار بار توبہ کو قبول کرنے والا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اذا جب جا آئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور رأیت تو دیکھے گا، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، پس سبح تسبیح بیان کر، بحمد حمد کے ساتھ، رب کے آپ کے رب کی، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور استغفر مغفرت طلب کر، ہو اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا توبہ قبول کرنے والا۔ جزاکم اللہ خیر، توجہ سے سیکھیں، شوق سے سیکھیں، اور ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے دین کا کام لے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، ہمیں اور ہمارے استاد جتنے بھی ہیں ان کو، اور دوبارہ میں نام لیتا ہوں، میرے ماموں ہیں عبدالغفار بھٹو صاحب، وہ بھی بہت اچھے میرے مربی تھے، بار بار میری تربیت کرتے رہے۔ عبدالرحمن شاہ صاحب، اس نے بھی بہت اچھی میری تربیت کی، یہاں تک کہ بہت جگہ میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کئی منٹ گھنٹے فون کر کے مجھے تسلیاں دیتا رہا، اور مختلف جتنے بھی قرآن پر کام کرنے والے افراد ہیں ان سے رابطہ کرواتا رہا۔ اور پھر ہمارے استاد محترم کراچی کے جاوید اختر صاحب تھے، وہ بھی میرے بہت اچھے مربی رہے، تو اس نے مجھے یہ طریقہ بھی سکھایا، اور مجھے دور سے اپنے گھر سے آتا تھا مجھے لینے کے لیے، اور کلاس میں لے کر جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھے آگے کیا، مجھے سکھایا، اور اس کے بعد
راولپنڈی کے استاد محترم پروفیسر عاشق صاحب، وہ بھی بہت اچھے میرے استاد ہیں، وہ بھی قرآن پر کام کرتے ہیں۔ اس نے بھی جب کسی طرح اس سے رابطہ ہوا، اس نے رابطہ کیا تو اس نے مجھے فون پر بات کی، کچھ باتوں کے بعد اس نے مجھے پنڈی آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب ہیں، وہ بھی بہت اچھے مربی استاد ہیں، اس نے بھی میری بہت اچھی ہیلپ کی ہے، ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ جس نے یہ کام کیا عطا اللہ بھٹو، فری میں کام کیا ہے، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو قبول فرمائے، آئندہ بھی اس سے دین کا کام لے۔ اس کے علاوہ میرے والدین کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے دین کا کام لے اور ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما دے، اور یہ کام کرتے ہوئے ہمیں سکون عطا فرمائے۔ اور آپ سارے ساتھی جتنا سیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تو آپ شوق سے سیکھیں، سمجھیں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق کے لیے ہم انشاءاللہ نئی کوئی ویڈیوز بنائیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ